السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لیں، اس طرح ان کو پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے۔ ان کے لیے دعا کیجیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت 53 اور 54 سورہ توبہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے صدقات سے بالکل بے پرواہی برتنے کی ہدایت کی گئی تھی، لہذا اس ہدایت کے بعد جب صدقات آپ کے پاس آنا شروع ہوئے کچھ منافقین کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد کر دیتے تھے۔ ایسے ہی پھر آیت 84 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا اور استغفار سے بھی روک دیا گیا، لیکن جن لوگوں کے لیے معافی کا اعلان ہوا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت اور برکت کے سارے دروازے کھول دیے۔ کیا کہا جا رہا ہے اب اس آیت میں؟ خذ من اموالہم، ان لوگوں کے پیش کردہ صدقات قبول کر لیجئے۔ جب آپ قبول کریں گے، اس سے رذائل اخلاق سے وہ پاک ہوں گے، فضائل سے آپ ان کو آراستہ کریں گے، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے۔ پھر آپ دیکھیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یہ دو الفاظ ایک جگہ آئے ہیں، تطہرہم وتزکیہم۔ تطہر تطہیر، ظاہری نجاستوں سے پاک کرنا، صاف کرنا، باطنی نجاستوں سے پاک کرنا، رذائل سے پاک کرنا تو طاہر میں آتا ہے۔ اور تزکی، تزکیہ، صلاحیتوں اور خوبیوں کو نشو و نما دینا، فضائل اخلاق سے آراستہ کرنا، فضائل اخلاق سے آراستہ کرنا یعنی تو طاہر ظاہری اور باطنی جو نجاستیں ہیں ان سے پاک کرنا، اور تزکیہ میں کیا ہے؟ اخلاقی صلاحیتوں کو، فضائل کو، خوبیوں کو نشو و نما دینا، وہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر کیا ہے؟ وصلی علیہم، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اصل میں یہاں پہ یہ جو بات آ رہی ہے وہ کیا چیز ہمیں بتاتی ہے کہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جو منافقت ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ کچھ کو یاد ہے وجہ؟ منافقت کیوں دکھا رہے تھے یہ؟ دنیا کی ایسی کون سی چیزیں تھیں جس نے ان کو منافقت کی طرف پش کر دیا تھا؟ مال کی محبت۔ تو جیسے منافقت پیدا ہوتی ہے مال کی محبت سے، تو پھر منافقت کا علاج بھی اسی مال سے ہوگا کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ سب سے بہترین، سب سے کارگر، مؤثر علاج اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا ہے۔ گویا مال سمیٹ کر رکھنے سے منافقت بڑھتی ہے، مال خرچ کرنے سے منافقت کی جڑ کٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ
کہ جو بھی لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ کس نے ان پر احسان کیا؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان پر احسان کیا کہ اللہ نے ان کو مال دیا، ان کو توفیق ملی خرچ کرنے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے کو قبول کیا، صدقے کو قبول کیا یعنی رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا۔ تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، اور وہ قبول بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ پاکیزگی اور تزکیہ ان کو ملے، لہذا ان کے صدقے کے محتاج اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ خود اس صدقے کے محتاج ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پر آئی بات کہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کی دعا کیجیے، آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال قبول کریں گے، جو مال دیتا ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو جب دعائیں ملتی ہیں، ظاہری بات ہے کہ انسان کی زندگی میں ویسے ہی سکون اور اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تو دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس لیے یہاں پر کہا کہ اگر کوئی کمی پیشی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں اس کو۔ ٹھیک، اپنے لیے نہیں، بیت المال کے لیے، اپنے لیے تھوڑی۔ جہاد میں جب وہ دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پہلے ان کو منع کر دیا کہ نہیں قبول کرنا، آپ نے پرسنلی نہیں ہے یہ صدقہ قبول کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہیں، جیسے جہاد کے لیے دیا جا رہا تھا، اس کو قبول کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیئر ہوئی ہے بات؟ پرسنلی نہیں ہے یہ بات۔ اور وہ تو اسی لیے کرتے تھے نا کہ لوگوں کا رخ پھر سارے کا سارا زکوٰۃ خیرات صدقات کا آپ اور آپ کی فیملی کی طرف ہو جائے گا، اس لیے بہت شدت کے ساتھ اس چیز کو روکا گیا، کنڈیم کیا گیا۔ ورنہ صدقے میں بذات خود تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایک نفلی خیرات ہوتی ہے، نفلی دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو وہ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں سے بندوبست کیا تھا کہ مال غنیمت میں دیکھیں ان کے لیے حصہ رکھ دیا تھا، اور پھر اسی سے ہی آپ لوگ کے گھر کا چولہا جو ہے وہ چلتا تھا، پورے ٹائم کے لیے آ جاتا تھا۔ جی صدقہ کریں، ہاں تو صدقے میں تو ایسے کوئی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی یہ غریبوں کو پکا کے کھانا دینا چاہتی ہوں سپوز، تو آپ اس میں سے خود بھی لے لیں، کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، سبق یہاں پہ کیا ہے ہمارے لیے کہ اگر خدا نخواستہ منافقت کی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے انسان کو اپنے اندر، منافقت کیا؟ قول و فعل میں تضاد ہے، جھوٹ ہے، امانت میں خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، جھگڑا، اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو نظر آ رہی ہیں اپنے کریکٹر کے اندر، تو اس کا علاج وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ سے کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر انسان سے زندگی میں کچھ گناہ ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان کی معافی چاہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کے لیے کیا کرے؟ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ سبق ہے اس کا۔ آیت 104، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو قبولیت عطا فرماتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے بریکٹ کلوز کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ پچھلی آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ ان کا صدقہ، ان کا مال لے لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس وقت سربراہ مملکت تھے نا، تو آپ کے حوالے کیا جا رہا تھا مال آ کے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں سے مخاطب ہے کہ ترغیب دی جا رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے اللہ سے توبہ کرنے کی، کہ وہ لوگ جو خدا کی رضا کے طالب ہیں، جو اللہ کے قرب کے طالب ہیں، انہیں کیا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقات اور توبہ کے معاملات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، زیادہ سے زیادہ یہ کام کریں۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ تو اللہ تعالیٰ
یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور صدقات کو بھی قبولیت کا مقام عطا فرماتے ہیں. گویا یہ قبولیت اللہ کے ہاں ہوتی ہے. دنیا میں لوگوں کے بتانے یا کہنے کرنے سے قبولیت نہیں ہوتی. اللہ جب بتاتے ہیں تو قبولیت ہوتی ہے. اللہ جب کرتے ہیں. اب دنیا میں تو آپ کو کوئی لاکھ سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہاں زبردست آپ نے صدقہ دیا، ہم نے قبول کر لیا، ہم نے لے لیا، واہ واہ ہو رہا ہوتا ہے نا. اصل میں تو اللہ بتاتے ہیں، اللہ بتائیں گے کہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں ہوا، توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ اب آخرت میں پتہ چلتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی توبہ اور اس کے صدقات قبول ہو رہے یا نہیں ہو رہے. اسے نیکیوں کی مزید توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے، مزید آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس راستے کو میں نے چنا ہے اپنے لیے، اس راستے سے خیر پھوٹنا شروع ہو گئی ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا کہ انسان جناب آگے خود بخود بڑھ جائے گا. اس کی کچھ عادات ہوتی ہیں، اس کے کریکٹر کے اندر کچھ پازیٹو چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہیں، اور پھر اللہ اس کے لیے مزید توفیقوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان یہ کام نہیں کرتا تو توفیقوں کے دروازے اس کے لیے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے کہ توبہ اور اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے. اللہ کے حضور توبہ اور اصلاح، اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. پھر خرچ کے ساتھ ساتھ، توبہ کے ساتھ ساتھ اس چیز کی فکر میں لگے رہنا کہ ہمارا رب اس کو قبول کر لے، رب کے ہاں قبولیت کا مقام مل جائے ان چیزوں کو. پھر کہ یہ کوئی ٹیمپرری کام نہیں ہے، توبہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، حیثیت ہے، وسعت ہے، انسان کو یہ دونوں کام کرتے رہنا ہے. یعنی آج کیا، کر لیا، بس چھوڑ دیا، اب ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ کرتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے اس کام کے اندر آگے. پھر اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے. اس زمانے میں گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایسے ہی کہا کہ جیسے چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے، وہ پیدا ہو کر پھر تم اسے پروان چڑھاتے ہو، پرورش کرتے ہو، نگہبانی کرتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، کہاں وہ جوان پھر گھوڑا بن جاتا ہے، کتنا تمہارے کام آتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ صدقات قبول کر کے ان کو پالتے ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ، جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا صدقہ ہے، اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے مانند ہوتا ہے. انکریج کیا نا صدقات کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. آیت نمبر 105، وقولی مالو فسیر اللہ عملکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان بریکٹ مخلوط عمل والے اور جنگ تبوک میں شرکت نہ کرنے کے گناہ کا اعتراف کرنے والے بریکٹ کلوز لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اب اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور تم جلد اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے. پھر وہ تمہارے کھلے اور چھپے کا جاننے والا تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اب تنبیہ دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کن لوگوں کو؟ انہی لوگوں کو جن کی توبہ ان کی اعتراف ندامت کے بعد، اعتراف غلطی کے بعد توبہ قبول ہوئی تھی. ان کو تنبیہ دی جا رہی ہے کہ ابھی تو تمہیں معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اپنی اس معافی سے مطمئن ہو کر، بے خوف ہو کر نہ بیٹھ جانا، بلکہ آئندہ زندگی میں تم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ تم اللہ کی طرف سچے دل سے آئے ہو. تم نے توبہ کوئی وقتی جذبے سے متاثر ہو کر، جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کی، بلکہ تم نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی. اب تم اپنے رب کی طرف رجوع کیے ہوئے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کر رہے ہو. جب تم یہ کرو گے
تو اللہ بھی اور اس کا رسول بھی اور صحابہ بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارے عمل کو وہ دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ یعنی تمہارا رویہ، تمہارا آنے والے دنوں کے اندر تمہارے جو معاملات ہیں وہ رسول بھی دیکھ رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے تمہارے اوپر، کہ پھر کہیں تم منافقین کی طرف تو نہیں لڑک گئے، سلپ ہو گئے۔ اس چیز کو چیک کیا جائے گا، تمہارے کردار کو دیکھا جائے گا۔ اللہ، اس کا رسول، اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اور یاد رکھو تم جلد اس پروردگار کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ گویا اگر اللہ یا اس کے رسول یا مومنین سے کوئی حرکت چھپانے میں تم کامیاب ہو بھی گئے، کون سی حرکت؟ منافقین والی حرکت، تو یاد رکھو کہ تمہیں اس غائب اور حاضر کے جاننے والے کے حضور پیش کر دیا جائے گا عنقریب، کہ جہاں وہ تمہارا سارا کچا چھٹا کھول کر تمہارے سامنے لے آئے گا، عنقریب تم جان لو گے۔ یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ گویا سبق کیا ملتا ہے یہاں سے؟ کہ پہلی بات کہ اسلام کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر انسان نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرحلے پر اگر انسان نے توبہ کی، اللہ توبہ سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور بندے کو، پلٹ آنے والے بندے کو وہ ہمیشہ انکریج کرتا ہے۔ ایک بات ویلکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ، لیکن اس کے بعد بندے کو بھی جو اپنی گزشتہ کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، اس کے حوالے سے آنے والی زندگی میں زیادہ بہتری کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، زیادہ خوبصورت عمل کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، کہ جو میں پیچھے کر کے آیا یا کر کے آئی اسے میں کمپنسیٹ کر سکوں۔ دنیا میں آپ تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو جانتے ہیں نا ان سارے معاملات کو، اور اس وقت جب دیکھے جانے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتمام حجت والا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ نے تو دیکھنا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ کون کس لسٹ میں جا رہا ہے، کون کس صف کے اندر جا کر کھڑا ہوا ہے۔ دو نہیں لوگ ہیں، اگر ہم کو کوشچن دے دیں یہاں سے اٹھا کے، وہ نیچے پڑا ہوا ہے، ایک پیچھے ہے، اعوذ باللہ، ایک یہ ہے ایک وہ نیچے ہے۔ آیت نمبر 106، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ within bracket، جنگ تبوک میں حصہ نہ لینے کی غلطی کرنے والے مخلص مسلمانوں میں within bracket close کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے، وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ چوتھے گروہ کی بات شروع ہو گئی یہاں سے۔ آگے آیت 118 سے یہ گروپ کی باقاعدہ ڈسکشن شروع ہوگی، یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ یہ گروہ، یہ چوتھی کیٹیگری ان 3 مسلمانوں پر مشتمل ہے جو اس غزوے سے پہلے، اب بہت دھیان سے سننی ہے آپ نے یہ کہانی، یہ باتیں بہت دھیان سے سننی ہے، کہ یہ اس سے پہلے سارے غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ کون تھے یہ لوگ؟ 3 مسلمان صحابہ تھے، بہت مخلص لوگ تھے، سارے غزوات کے اندر شریک ہوتے رہے تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی تھی۔ یہ اب اس کیٹیگری کی بات شروع ہو رہی ہے، لیکن جنگ تبوک کے موقع پر ان سے ایک کمزوری سرزد ہو گئی، یوں کہہ لیں ایک بھیانک غلطی، ایک بلنڈر۔ انہوں نے جب وہ غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے بہت سچائی سے اس غلطی کا اعتراف کیا، اور جب اعتراف ہوا ہے تو اللہ نے فوراً ان کو توبہ نہیں دی، توبہ قبول نہیں ہوئی، ان کا قبول نہیں ہوا فوراً۔ اللہ نے اپنے علم اور اپنے حکمت کی وجہ سے ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا، معافی کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا۔ روایات میں ان کے نام کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک، حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ
مرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ربی کا ذکر آیا ہے. ان پر ان کی سزا، ان کو سزا آپ سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ملی باقی کمزور مسلمانوں کی نسبت. یعنی پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کمزور مسلمانوں کی سوری قبول کر لی گئی تھی، ان کی نہیں کی گئی. اس کی پہلی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بہت اعتماد تھا، حسن ظن بہت زیادہ تھا ان کے ساتھ. دوسرا، ان سے جو غلطی ان سے ہوئی اس کمزوری ایمان کی غلطی یا سستی کی ان سے توقع نہیں تھی، امید نہیں تھی کہ یہ لوگ کریں گے. اور گویا ان کا پچھلا ریکارڈ جو ہے وہ بے داغ تھا، لیکن اس غلطی نے ان کے پورے ریکارڈ کو داغدار کر دیا تھا. گویا وہ اعتماد اور حسن ظن جو ایک بندہ مومن کا سرمایہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی. بہرحال انہوں نے جب یہ رکے ہیں، یعنی کہ جب ان سے جو غلطی ہوئی تو اس موقع کے اوپر انہوں نے اپنی اس غلطی کا اتنی شدت سے احساس بھی نہیں کیا. یعنی غلطی کی، سوری تو کی، لیکن اپنی سابقہ خدمات اور ریکارڈ کی وجہ سے انہوں نے اس شدت کے ساتھ احساس نہیں کیا کہ یہ واقعی بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. یہ سوچا انہوں نے کہ غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ بہت بڑی ہوئی ہے. شدت کا احساس ہی ان کو ہوا. ٹھیک، گویا اپنی کسی غلطی پر احساس ندامت کی کمی، یعنی جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے کم، یہ توبہ کی روح کے منافی ہے. احساس ندامت ہونا چاہیے، اور جتنی بڑی غلطی اتنا ہی زیادہ احساس ندامت. اسی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک طرح سے حکمت کے تحت یہ چیز جاری ہوئی، ایشو ہوا یہ اعلان کہ ان کی توبہ کی قبولیت کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دی جائے. کیوں؟ تاکہ ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو، بے قراری پیدا ہو، دل شکستگی پیدا ہو کہ ان کی یہ پھر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور وہ توبہ کریں جو کہ ان کے داغدار ریکارڈ کو صاف کرنے کے لیے ضروری تھی. ان کے اپنے سامنے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا نا، لیکن اللہ کی نظر میں مسئلہ بن گیا. اب ایک اور وجہ یہاں سے ایک اور پتہ چلی ہمیں کہ منافقانہ سوچ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے ضرب لگائی ہے ان آیات کے اندر، کہ مسلمانوں کے اندر اتنی حس پیدا ہو جائے کہ اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی غلطیوں کو پھر برداشت نہ کیا جائے اپنے کردار کے اندر بھی، اور اس کی گرفت ہو جائے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ منافقین کی آنکھیں کھول دی گئی کہ دیکھو، اگر اسلامی سوسائٹی کے اندر اللہ کی طرف سے اتنے مضبوط ایمان والے لوگوں کی اس طرح سے گرفت ہو سکتی ہے تو تم لوگ پھر کس جگہ پہ کھڑے ہو؟ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم اپنا مقام دیکھو. لہذا اس وقت موجود ایمان والے، جو مضبوط ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے بھی، کمزور ایمان والے لوگوں نے بھی، منافقین نے بھی، سب نے یہ والی آیات ہیں اور یہ جو ان تین مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ اصل معیار اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت یا نیک اعمال کی قبولیت کا کیا ہے. اللہ کا ایک اپنا معیار ہے، وہ معیار میرا اور آپ کا اپنا اختیار کردہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ ہمارا رب کو ہی پتہ ہے. تو ہر مسلمان پھر تیار ہو گیا اس کسوٹی پر خود کو پرکھنے کے لیے. اسی لیے ان لوگوں کی سزا میں سختی کی گئی. آیت 107. والذین اتخذوا، اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کو تقویت دینے، اہل ایمان کے درمیان
پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے لیے ایک مکین گاہ فراہم کرنے کی غرض سے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار ہو چکے تھے. ودن بریکٹ وہ بھی آئیں گے اور آ کر بریکٹ کلوز یہ لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ وہ جو عتین اصحاب والا قصہ ہے نا وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے. ابھی یہاں ایک اور چیز کو ٹچ کیا گیا یہ دے دیں. اب آپ دیکھیں اس کی تفصیل کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ مدینہ میں اس وقت 2 مسجدیں تھیں. ایک مسجد قباء جو تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ مدینہ کے تھوڑا سا دور تھی. آپ نے دیکھی ہوگی موسٹلی لوگوں نے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے سے پہلے ہی مدینہ کے بالکل سامنے پڑوس میں اس مسجد کو تعمیر کیا. اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے تعمیر ہوئی وہ مسجد، اور بہت ثواب ہے وہاں آپ کو پتہ ہے نمازیں پڑھنے کا. دوسری مسجد نبوی شہر کے اندر 2 مسجدیں تھیں. ٹھیک. اب ان منافقین نے سوچا، خاص طور پر عبداللہ بن ابی کا جو سرغنہ تھا، اس کی محفل میں بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی، سازش کی کہ ہمیں ایک اور مسجد بنانی چاہیے، تیسری مسجد. اور تیسری مسجد بنا کر ہم اپنے آپ کو، منافقین کو ہم منظم کریں گے. ہم زیادہ آسانی کے ساتھ ریلیکس ہو کر اس مسجد کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں گے. باہر سے آئے ہوئے جاسوسوں کو، دشمنوں کو ہم مسجد کی آڑ میں چھپا سکیں گے، پناہ گاہ فراہم کر سکیں گے. دیکھیں کتنے ان کے ایک تیر سے کئی شکار کرنے جا رہے تھے مسجد بنانے کے حوالے سے. اس ساری جو سازش ہے نا اس میں قبیلہ خزرج کا ایک عیسائی مذہبی پیشوا ابو عامر بھی ان کے ساتھ تھا. یعنی کرسچن جو بندہ تھا بڑا پادری ٹائپ، وہ بھی ان کے ساتھ تھا. پیچھے جو جنگیں ہوئی، جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ، اس نے ان کے ساتھ پوری یعنی کہ منصوبہ بندی کی تھی ان کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ فتح نصیب ہوئی تو یہ ابو عامر جو ہے یہ کیسر روم کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے بڑی سازشیں وغیرہ کی تھی. اب ابو عامر اور عبداللہ بن ابی ان کے درمیان یہ سازش جو ہے وہ طے پائی کہ ایسا مسجد بنائی جائے. اور اگر خدا نخواستہ، یعنی میں کہہ رہی ہوں خدا نخواستہ، کہ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو شکست ہو گئی تو یہ فوراً یہاں پر پھر اپنی نبوت کا اپنی حکومت کا اعلان کر دے گا عبداللہ بن ابی، کیونکہ یہ تو بڑے عرصے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہی کچھ چاہ رہا تھا یہاں پر. اب آئے دیکھیے اللہ نے اس کی پوری سازش سے ایسے کر کے نقاب اٹھا دیا، پردہ اٹھا دیا. کیا بتا دیا کہ یہ مسجد زرار، یہ مسجد بنائی گئی ہے زرار کے لیے. کیا ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا زرارا. پہلی وجہ یہ مسجد کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ زرارا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. پہلی بات، کس کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ دیکھ لیں زہر کتنا اندر انجیکٹ کرنے کی کوششیں انہوں نے کر لی، پلان کر لیا گیا تھا مسلمانوں کو پھنسا کر. دوسری غرض وہ کفر کو تقویت پہنچانے کے لیے، یعنی کفر کو پروان چڑھانے کے لیے. مسجدیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے نا، ایمان کی تربیت گاہ ہوتی ہے مسجد. انہوں نے ایمان کی بجائے مسجد سے کفر کی خدمت کی، کفر کو فروغ دیا، نشو نما دی. تیسری چیز وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفرقہ بازی کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو اپنی مسجدوں میں لائیں، خوب وسوسہ انگیزی کریں، برین واشنگ کریں، ان کو ملت اسلامیہ سے توڑ دیں، کاٹ دیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَإِرْصَادٌ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں کے لیے ایک مکین گاہ فراہم کرنا، اڈا فراہم کرنا جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے برسرے پیکار رہ چکے ہیں. ایجنٹوں کے لیے ایک پلیٹ فارم، ایک اڈا بنا دیا اس مسجد کو تاکہ وہ لوگ آئیں اور آ کر یہاں پر پناہ لیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟
اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کے لیے مسجد تعمیر کی ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. استغفر اللہ. اس کو مسجد کا نام بھی کیوں دیا گیا؟ تاکہ یہ پیغمبر اور مسلمانوں پر اپنی دینداری کا روک ڈال سکیں اور مسلمانوں پر دھونس جما سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنے تینوں مقاصد ہیں ذرار کفرن اور تفریقن، یہ مین مقاصد تھے اس مسجد کو بنانے کے، جو ان کے اندر کی پلاننگ تھی. اللہ نے اس کو سامنے لا کر ہائی لائٹ کر دیا اور بتا دیا کہ وہ یہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا خیال تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس میں آ کر نماز ادا کر دیں گے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں افتتاح ہو جائے گا اس مسجد کا، تو وہ مسجد لوگوں کی نظر میں بھی وہی مقام حاصل کر لے گی جو مسجد قباء کو حاصل ہے. مسجدیں ہی 3 تھی نا ٹوٹل، 2 تھی تو تیسری انہوں نے اب بنا دی. ان کے خیال میں یہ ہو جائے گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر انہوں نے بتایا، ابھی یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے اس وقت ان کے ارادے کو تھوڑا بھانپا اور آپ نے ان کو ٹالا. لیکن جب یہ آیات نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی ہے تو آپ نے صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو گرا دیا، ختم کر دیا اس مسجد کو. اچھا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مسجد تعمیر کر کے قسمیں کیوں کھائیں گے آپ کے سامنے آ کر کہ بھی ہم نے تو بس مسلمانوں کا فائدہ سوچا کہ اتنی اندھیری رات ہوتی ہے، بعض دفعہ اتنی طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، سردی ہوتی ہے، مسلمان کہاں دور دور آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے قریبی مسجد جو ہے وہ بنا دی تاکہ لوگ جو ہیں وہ مسجد کی نماز سے محروم نہ رہ جائیں، اور ہم اس لیے مسجد تعمیر کریں. یہ آ کر آپ کے سامنے بہانہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. آیت 108 لا تقم فیہ ابدا. اے نبی، آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا. یہی وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے ہی، اس کے برعکس وہی مسجد جو پہلے دن سے ہی تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، وہی اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو. اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اب آپ بات تو پھر وہی ہے کہ انہوں نے مسجد تو بنا لی، لیکن اس مسجد کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا افتتاح نہ کرتے. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تو بہت دور کی بات، وہاں جا کر کھڑے ہونے سے بھی روک دیا گیا. لا تقم، آپ کھڑے نہیں ہوں گے. اگرچہ یہ جو لفظ ہے اللہ تقم فیہ ابدا، شدت نظر آ رہی ہے. یہ شدت آپ کے لیے نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ شدت کے لیے ان منافقین کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. ہاں، اس کے برعکس ان کی مسجد ضرار کے برعکس کون سی مسجد؟ لمسجد اسس علی التقوی، یہ اشارہ ہے مسجد قباء کی طرف، یعنی کرینہ ہے، یہ اشارہ ہے مسجد قباء کی طرف کہ جس کو اولی یوم احق ان تقوم فیہ، پہلے دن سے ہی وہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، وہی اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو. اللہ نے کہا کہ تمہارے قیام کی اصل حقدار، تمہاری نمازوں کی اصل حقدار وہ پہلی مسجد ہے جس کو بنایا گیا تقوی کے حصول کے لیے، نہ کہ یہ مسجد ضرار جو منافقین نے بنائی، جس کی بنیاد کفر، سازش اور ملت کی شرازہ بندی پر رکھی گئی. مسجد قباء آپ کو معلوم ہوگا 2 رکعت نفل پڑھنا وہاں پر ایک عمرے کا ثواب ہے. اب ہمارے یہاں تو لوگ جاتے ہیں نا حرم، تو وہ اتنے زیادہ عمروں پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر آپ صحیح نالج حاصل کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے عمرے نہیں ہے اسلام میں اس طرح جیسے ہمارے ہاں لوگ صبح عمرہ، دوپہر عمرہ، رات عمرہ، 10 عمرے، 15 عمرے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. ہمیں جو چیز بتائی گئی وہ یہ ہے کہ مدینہ میں رہتے ہیں اگر آپ تو کوشش کر کے انسان روز چلا جائے مسجد قباء، ایسے ٹائم میں کہ مسجد نبوی کی نماز ضائع نہ ہو، جماعت ضائع نہ ہو. بیچ کے ٹائمنگز میں جائے اور جا کر وہاں پہ
2 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، 2 کر کے اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے انشاءاللہ. تو اس کے اوپر جو انسان پیسہ بھی لگاتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ خیر ویگنیں بھی جاتی ہیں، وہاں کی ہائیس وغیرہ، پرائیویٹ ٹیکسیاں بھی انسان کر لیتا ہے ارینج. تو جو بھی پیسہ انسان لگا رہا ہے اپنے وقت کو بچانے کے لیے، اس کا بہت اجر ہے. 2 رکعت پڑھنا عمرے کے برابر ہے، اتنا اجر ہے اس کا. جب اللہ توفیق دیں تو ایسے ہی کوشش کی جائے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں کے نمازیوں کی تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی ایسے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. گویا مسجد حرام کے جو منافقین ہیں ان کی اللہ نے کیا چیز سامنے لائی کہ ان کا ظاہر اور باطن دونوں گندا ہے. جس چیز کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہے وہ گندگی پر رکھی گئی ہے، مسجد زرار کی. اور جبکہ یہ جو مسجد ہے اس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی، اور تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے بعد ان کے اندر پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی کو وہ پسند فرماتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ پاک رہنے کے لیے خاص طور پہ استنجے کے معاملے میں پانی کے ساتھ ساتھ پتھر مٹی کا استعمال بھی کرتے تھے، تو اس لیے اس کی زیادہ تعریف بیان کی. لیکن بہرحال پاکیزگی صرف طہارت یا استنجا تک محدود نہیں ہے. پاکیزگی تو انسان کے اندر ذہن، جسم، فکر، سوچ، عقیدے، اخلاق، ساری پاکیزگیاں ہیں جو پاکیزگیاں اللہ کو پسند ہیں. اللہ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہی آگے چل کر پھر بتایا ہے کہ یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد تو اپنے بانیوں اور پجاریوں سمیت جہنم میں جا کر گرے گی. کون سی؟ مسجد زرار. اور جبکہ مسجد تقویٰ جو بنائی تقویٰ کے اوپر اس کی بیس ہے، وہ تو اللہ کے ہاں قبولیت پانے والی ہے. بہت اہم سبق ملتا ہے ہمیں ان آیات سے. پہلی بات کہ اگر کوئی انسان بڑے سے بڑا کام کر لے نا، نیکی کا بڑے سے بڑا کام، عالیشان کام، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہو جائے کوئی بندہ، بہت بڑا ہوتا ہے نا، یا نوبل پرائز کسی کو مل جائے، سب سے بڑا شاید پرائز ہے دنیا کا. لیکن اگر نیت اس دینی کام کے پیچھے ریا ہے، دکھاوا، شہرت، اللہ تعالی ایسی نیکی کو قبولیت کا مقام عطا نہیں فرماتے. اللہ کی نظر میں وہ زیرو ہے نیکی، کہ جس کے پیچھے ہمیں ذرا سا بھی ہو کہ میں بہت نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں بڑی پاک ہوں، میں بڑی اعلیٰ ہوں، میں یہ ہوں، جو ذہن کے گوشوں کے اندر بھی چھپی بیٹھی ہے نا اگر کوئی خواہش، تو وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتی. پہلا سبق. مسجد بنائی تھی نا انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان کو نکال دو، وہ مسجد استعمال کر لو. اللہ نے کہا نہیں، ختم، مسجد ڈھائی جائے گی، کیونکہ مسجد کی بنیاد، اس کی جو نیت ہے وہی خراب ہے. دوسری بات، اس آیت کے اندر پاک صاف رہنے والوں کی تعریف کی گئی ہے. اللہ نے کہا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. لیکن آج افسوس وہی بات کہ ہمارے ہاں چونکہ قرآن سے بے حد دوری ہے، بے حد دوری. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہماری مسلمان سوسائٹی کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر، مسلمان علاقوں، شہروں کے اندر رہتے ہوئے، گلی محلوں کے اندر رہتے ہوئے، ہماری ایون مسجدیں، مدرسے، پبلک پارکس، ہر جگہ انتہائی گندے، انتہائی غلیظ. سڑکیں، بازار، بعض گھروں کے اندر واش رومز، کچن، کیڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں، گندگی کی تہیں جمی ہوئی ہوتی ہیں دیواروں کے اوپر، فرشوں کے اوپر. لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان گھرانے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان علاقے ہیں. صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے. پھر اس کے اندر آپ مزید آگے ڈیپتھ میں جائیں تو ناخن، بال، دانت، بال صاف نہ کرنا صحیح طریقے سے، استنجا صحیح طریقے سے نہ کرنا، مختلف چیزیں. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان گندا ہوتا ہے تو نیکی کے رحمت کے فرشتے نہیں قریب آتے. تو ہم جب مسلسل گندے ہوں گے، ہمارے یہ ساری جگہیں گندی ہوں گی، تو وہ کہاں آئیں گے؟
اس قدر گندگی اور غلاظت کہ ہم سوچ نہیں سکتے اس معاملے کو۔ یاد رکھیے کہ صفائی کے معاملے میں اپنی ٹریننگ کرنا، اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنا، یہ ماؤں کی فرائض کے اندر ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپشنل ہے، کریں کریں نہ کریں نہ کریں، یہ فرائض کے اندر ذمہ داری ہے۔ اور پھر گاڑی سے کچرا وغیرہ باہر پھینکنا، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا، یہ ساری چیزوں کی تربیت ماؤں نے دینی ہے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ کسی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی اسکول کالج یونیورسٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سبق ماں کی گود سے لے کر نکلنا ہے بچے میں۔ لیکن افسوس، بہت افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک دن کہیں پہ سویپر ایسی جگہوں کے اوپر صفائی نہ کرے نا تو اگلے دن انسان لگتا ہے کہ وہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر خواتین کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو سمجھا سمجھا کے بھی بہت کم لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اکثر یہ ٹچ ہے ماسی، انہیں عادت پڑی ہوتی ہے، ہر چیز کھائی نیچے، ہر چیز کھائی نیچے۔ اور پھر جو باقی معاملات ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ گھروں کی صفائیاں اور یہ وہ، ان معاملات کو آپ دیکھیں تو اتنا دین بھی میں نے ایسے ایسے گھروں میں دیکھا ہے، اور گھروں میں آپ چلے جائیں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اتنی غلاظت ہوگی گھروں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ آیت 109، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، پھر کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی کگر پر اٹھائی، کگر اوپر کنارے ایک کھائی بریکٹ جو گرنے کو ہے، اور وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری، ایسے ظالموں کو اللہ کبھی راہ نہیں دکھائے گا۔ اس میں جرف کا لفظ سمجھ لیجیے، ندی یا دریا کا وہ کنارہ جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ کاٹ کر بہا دیا، اب اوپر کا حصہ جو ہے نا وہ بے سہارا کھڑا اور گرنے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں منافقین کی ساری کوششیں اس عمارت کی مانند تھی جو جرف کے اوپر بنائی گئی ہے۔ گویا یہاں مثال کن لوگوں کی بیان ہوئی کہ جو اپنے عمل کی بنیاد تقوی کی بجائے، رضا الہی حاصل کرنے کی بجائے غلط نیت پر رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایک گرتی ہوئی کھوکھلی عمارت کے اوپر ہے۔ کھوکھلی عمارت ہے نیچے سے جس کو کسی نے بالکل کھوکھلا کر دیا، اب کسی بھی ٹائم وہ گئی اور وہ گئی، ایسے ان کی عمارت جو ہے وہ گئی۔ تو کیا کہا کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی۔ گویا اللہ کی خوشنودی اور تقوی یہ کسی بھی عمل کو قبولیت کا مقام دلوانے میں سب سے اہم بنیادیں ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کچھ بھی ہے وہ زیرو ہے۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، آپ کیا پوری دنیا مل کر اس کے لیے یک زبان ہو کر یہ کہہ دے کہ نہیں، یہ اس سے بڑھ کر تقوی اور اللہ کی خوشنودی والا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ اسے قبول نہیں کرے وہ قبولیت والا مقام معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور وہ عبارت جو کہ بالکل گرنے والی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اور ان کو لے کر دوزخ کی آگ میں جا گری۔ اللہ ایسے ظالموں کو جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 110، لا یزال بنیانہم الذی، یہ عمارت انہوں نے بنائی ودن بریکٹ منافقین نے، ان کے دلوں میں ہمیشہ بے یقینی کی بنیاد بنی رہے گی، اللہ یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ سب کچھ جانتا، بڑی حکمت والا ہے۔ گویا یہ نام نہاد مسجد بنا کر ان منافقین نے اپنے اندر منافقت کی جڑ اتنی پختہ کر لی ہے کہ نفاق ایک ایک رگ میں، ایک ایک بال کے اندر جڑ پکڑ چکا ہے، اتنی زیادہ آ چکی ہے۔ اب اس جڑ کو اکھاڑنا، اس درخت کو، منافقت کے درخت کو اکھاڑنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان کے دل پاش پاش نہ ہو جائے، دلوں کو پاش پاش نہ کر دیا جائے۔ جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ یہ داغ تو اب کپڑا پھٹنے کے ساتھ ہی جائیں گے، یعنی وہ داغ اتنے پختہ ہو گئے ہیں، اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں وہ داغ دھلنے والے نہیں، صاف ہونے والے نہیں۔ تو ہم یہ لفظ بولتے ہیں۔ گویا کہ نفاق ویسے تو
کب سے ان کے اندر نفاق کا جو زہر ہے وہ سرایت کیا ہوا تھا، لیکن اس مسجد کو بنانے کے بعد وہ ایسا عمل تھا کہ جس سے جان چھڑانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی۔ آیت 111 بہت زبردست آیات۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ودن بریکٹ پیغمبر کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے بریکٹ کلوز ایمان لائے ہیں، ان کے جان و مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اس مارکے میں مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ ودن بریکٹ ان سے جنت کا وعدہ بریکٹ کلوز اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے جس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن میں کیا گیا۔ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اے اہل ایمان بریکٹ کلوز، خوشی مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی، یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب وہ حقیقت بیان کی گئی کہ جو ایک بندہ مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ سے کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ اس عہد کے، اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، کیسے اس نے نبھانا ہے، کون سا رویہ اس کو تقوی والوں کی صف میں کھڑا کرے گا اور کون سا رویہ اس کو کفر اور منافقین کی صف میں لا کھڑا کرے گا، اس کو ان تقاضوں کو جاننا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی تو اس نے ایک کانٹریکٹ پہ سائن کر دیا، گویا ایک کانٹریکٹ کر لیا اس نے، کس کے درمیان؟ اللہ اور بندے کے درمیان کانٹریکٹ ہو گیا۔ اور اس نے کیا کانٹریکٹ کیا بندے نے؟ میں نے اپنی جان اے اللہ تیرے حوالے کر دی، میں نے اپنا مال اے اللہ تیرے حوالے کر دیا، اور بدلے میں تو کیا دے مجھے؟ اللہ کیا دیتے ہیں اس کانٹریکٹ میں؟ جنت۔ یہ لو، یعنی سمجھیں، امیجنیشن لے کر آئیں کہ ایک طرف اللہ ہے، وہ اللہ جنت پیش کر رہے ہیں، ایسے امیجنیشن میں لے کر آئیں اس بات کو، اللہ کیا دے رہے ہیں؟ جنت لے کر کھڑے ہیں، یہ لو جنت۔ بندے سے کیا تقاضا ہے؟ کانٹریکٹ کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے؟ سائن کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ ڈیل کس؟ کہ بندہ کیا دے رہا ہے؟ اپنی جان اور اپنا مال، یہ لیں اللہ، یہ دو چیزیں آپ کی، جنت مجھے دے دیں۔ امیجنیشن میں لے کر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، شیطان نے اس امپورٹنٹ بات کو ہمارے ذہنوں سے وہ ذہن سے اسکپ کر دیا ہے۔ گویا یہاں آپ دیکھیے جو سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات انسان کے لیے آنر دیکھیے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے اس حضرت انسان مجھے اور آپ کو چنا، اس کانٹریکٹ کے قابل سمجھا، اس نے قابل سمجھا، اس نے اس خرید و فروخت کے معاہدے کے قابل سمجھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور یہ کانٹریکٹ کر کے اس نے اپنے اوپر بھی ایک ذمہ داری لی اور اس نے بندوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ڈالی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ بندے کا ایک خاص دائرے کے اندر اپنی کچھ چیزوں پر اختیار ہے، اس کی جان اور اس کی مال۔ اب بندہ اپنے اختیار سے اپنی وہ چیزیں میرے حوالے کر رہا ہے، اپنے اختیار کو جو میں نے اس کو تھوڑا سا دیا، بندہ اس کو بھی میری مرضی کے مطابق استعمال کرنے کا عزم کر رہا ہے، حق تسلیم کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، یہ اس کے اوپر تو آپ دیکھیں گے فل فلیج لیکچر ہے، ہو سکتا ہے، یہ تو اتنی بڑی بات ہے، اتنی زبردست آیات ہیں۔ اور یہی یاد رکھیے کہ اسلام کی حقیقت ہی یہ جنت کا سودا ہے، یہی اسلام ہے۔ بندے اور رب کے درمیان ایک سودا ہے، بندے کو کیا چاہیے؟ اللہ نے کیا اس کی قیمت لگائی ہے؟ جان اور مال۔ دنیا میں اگر ہم کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدے جائیں تو کیا فری میں مل جاتی ہے؟ ہمیں نہیں نا، جان مارنی پڑتی ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، لے کر آتے ہیں نا۔ اچھا، دنیا میں اگر ہمیں کسی پوش علاقے میں گھر خریدنا ہو، پلاٹ لینا ہو، کیا کوئی ایسے مل جاتا ہے فری میں؟ کیسے کرنا پڑتا ہے بتائیں ذرا؟
وہ صرف کوشش نہیں جی، آج کل تو شاید ایک کنال 1.5 کنال کا بھی آپ کو کچھ چاہیے تو کروڑوں روپے آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ لے کر آئیں گے اس کو، ہے نا، کروڑوں۔ اگر آپ کہیں کہ جی 8 کروڑ کی کوٹھی مل رہی ہے فلاں جگہ پہ تو میرے پاس تو 6 کروڑ ہے اور مجھے ملے گی وہ کوٹھی، آپ کو نہیں ملتی نا۔ تو بات یہ ہے کہ اس پاش ایریے کی جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق پیسے جیب میں لے کر جائیں گے، دیں گے تو لے کر آئیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، گھر بنانا اپنی خواہشات کے مطابق، اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، پیسہ چاہیے ہمیں، ٹھیک۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جنت چاہیے نا اگر، تو جتنی ایفرٹ جان اور مال کی دنیا کے پلاٹوں، گھروں، گاڑیوں، بچوں سب کے اوپر ہم لگا رہے ہیں نا، جتنی ایفرٹ جنت کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ لگانے کے لیے تیار رہنا، جان بھی اور مال بھی۔ اللہ کا سودا جنت ہے، اللہ کا سودا سب سے زیادہ، دنیا کے ہر سودے سے زیادہ قیمتی ہے، ہر سودے سے زیادہ مہنگا ہے، ہر سودے سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ رکھ لیں ذہن کے اندر۔ جس پارٹی سے ہماری ڈیل ہو رہی ہے نا، وہ کوئی عام پارٹی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ۔ بندے تو پھر بھی مکر جاتے ہیں نا، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ٹال مٹول کر دیتے ہیں، سستی بہانے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو سودا ہے نا، اسی سودے کا ذکر تو رات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایسی چیز کہ ایک جگہ نہیں، اللہ نے لکھ کر ویریفائی کر دیا اس کو اپنے 3 کتابوں کے اندر۔ ایک جگہ ہی ہوتا تو بڑی بات تھی، قرآن میں ہی ہوتا تو بہت بڑی بات تھی، اللہ نے ساری جگہوں پہ لکھ دیا۔ اور پھر کہا کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو ومن اوفی بعہد من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ ڈیل کرو تو صحیح، جان اور مال کو لے کر تو آؤ میرے لیے، پھر تم دیکھو۔ اور کیا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی۔ یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو کوئی کانٹریکٹ مل جائے، کوئی بڑی پارٹی سے بزنس ہو جائے، کیا حال ہوتا ہے اس بندے کا، مجھے بتائیں۔ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا ہو گیا نا، ہو گیا، مل گیا کانٹریکٹ سائن ہو گیا، آپ کو پتا چلا کہ جی یہ فلاں بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا مجھے ٹھیکہ مل گیا، اب یہ فلاں چیزیں ہم نے ہی سپلائی کرنی ہے، ہم نے ہی بنانی ہے، ہم نے ہی دینی ہے۔ انسان تو کہتا ہے میں خوشی سے اچھلوں کودوں، پتہ نہیں کیا کروں، ہاں سب کو بتاؤں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ تو میں نے سائن کر دیا کہ اگر تم جان اور مال لاؤ گے جنت میں تمہیں دے دوں گا، پکی ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی 2 نمبری نہیں ہے، کوئی دھوکہ فراڈ نہیں ہے، گارنٹی جنت کی۔ شرط ہے جان اور مال، میری مرضی کے مطابق خرچ کرو اس کو۔ سب سے بڑی کامیابی کا نام دیا اللہ نے اس کو، کیا کہا، ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، الفوز العظیم۔ ہم دنیا کے کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں بتائیں ذرا؟ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی شہرت کو، دنیا کی عزت کو، دنیا کی ہر چیز کو روتے پیٹتے رہتے ہیں اس کے پیچھے، اور کس قدر غم زدہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھی کمی ہو جائے نا بس اللہ معاف کرے، پھر رونے دھونے دیکھیں آپ۔ سودے پہ یقین نہیں ہے، اس سودے پر یقین نہیں ہے ہمیں، آخرت کو تو چھوڑ دیں جو دنیا کے اندر ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، پھر جس درجے کا جان اور مال لگائیں گے وہ درجہ لے کر آئیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ آج ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے جھنجٹ سے ہی باہر نہیں نکلتے، کوئی نہیں ہمیں جینے دیتی بیچاری، باقی ہم نے کیا سودے کرنے ہیں، نام نے ہاتھ سودا تو ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تھے، شدید ترین گرمی میں تپتی دوپہر کے اوپر، تپتے ریت کے اوپر ننگے بدن کے ساتھ لٹا کر آقا کس قدر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتا اور احد احد کہتے،
لوگ کہتے تھے کہ انکار کیوں نہیں کر دیتے، ایک اللہ، اللہ ایک ہے، ایک آنا تھا نا، انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ تو بلال کہتے ہیں، ان کی جو بات مشہور ہے کہ جب تم بازار سے مٹی کا ایک پیالہ خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو، تو کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ آزمائش ہے نا میرے رب کی طرف سے، امتحان ہے کہ کتنا یہ استقامت دکھاتا ہے میرے راستے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو جان اور مال لے کر آیا ہے میرے پاس مجھے دینے کے لیے، یہ میرے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، دیکھتا ہے نا الٹ پلٹ کر کے۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں صرف زبانی باتیں نہیں، صرف زبانی دعوے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں کتنا پکا ہے، کتنا وفادار ہے، کتنا خالص ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہیں کھوٹ شوٹ تو نہیں ہے۔ جیسے آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا، آپ بینک میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، تو آپ نے جو وہ 1000 5,000 کے نوٹ ہوتے ہیں اس کی بھی باقاعدہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں نوٹ نکلی تو نہیں ہے، جعلی تو نہیں ہے، چیکنگ ہوتی ہے نا۔ اللہ بھی کو جب ہم پیش کرتے ہیں نا اپنی جان اور مال، اللہ بھی چیک کرتے ہیں بندے کو، دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ تھوڑی آزمائشوں کی شکل میں وہ دیکھا جاتا ہے۔ آزمائش سے اللہ تعالیٰ بندے کو گزارتے ہیں، اس چکی سے، اس چھلنی سے گزارتے ہیں۔ پکا ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا، کچا ہوگا دوڑ جائے گا۔ اور وہ جنت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا، وہ جنت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا یعنی 1 میٹر رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کے لیے سخت ایفرٹ، دنیا کے لیے آج سخت ایفرٹ، اور دین کے لیے بس یہ سوچنا اور خود کو بہلا دینا، خود کو دھوکہ دینا اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے لینا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں کی محبت کا اظہار کر کے بس اعتراف کر لیا اور جنت ہماری پکی، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ دنیا کے گھروں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے دن رات ایک کر کے ہم نے اپنا سکون خراب کیا ہوا ہوتا ہے۔ سوچیں آپ خود امیجنیشن، آپ سوچیے گا گھر جا کر، لیکن جنت ایسی نہیں ہے۔ جنت کا طلبگار بے خبر نہیں ہو سکتا، لاپرواہ نہیں ہو سکتا، سست نہیں ہو سکتا، بے فکرہ نہیں ہو سکتا، ہر وقت سو نہیں سکتا۔ اسے پتا ہوتا ہے مجھے جنت چاہیے تو مجھے اٹھنا ہے، مجھے ہمت کرنی ہے، مجھے دوڑنا ہے، مجھے بھاگنا ہے اس راہ کے اندر بھی۔ جیسے میں دنیا کے لیے ایفرٹ کر رہی ہوں، اتنی اس سے کہیں زیادہ ایفرٹ ادھر لگاؤں گی تو اللہ قبولیت کا مقام عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے جنت کے سودے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یقین کیجئے کہ ہم نے جو راستہ چنا ہے وہ بالکل درست ہے، یقین پیدا کرنا ہے۔ دوسری بات، جنت خریدنے سے ملتی ہے، مفت میں نہیں ملتی، خریداری کا مرحلہ آتا ہے جنت کو، لیکن ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ جنت کو خریدنا پڑتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جنت مل جاتی ہے، جنت اللہ دے دیتے ہیں، ضرور دیتے ہیں، دیتے اللہ ہی ہیں، لیکن خرید کر لینی پڑتی ہے جنت، درجے لینے پڑتے ہیں جنت کے۔ 1 میٹر جنت کے اندر جگہ چاہیے، اس کے لیے جان اور مال کو لگانا ہے ویسے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اپنی من پسند طریقے سے نہیں، یہ میں بتا دوں۔ تیسری چیز، پھر جب ہم نے یقین کر لیا، جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ جنت خریدنی ہے، تو پھر میری بات پتھر پر لکیر ہونی چاہیے، پھر انسان ٹس سے مس نہ ہو، پھر جب انسان اس پہ قدم رکھ دے تو ہر طور پر اس سودے سے پھرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات کہ انسان دیکھے نا، ایک ٹائم ہوتا ہے نا ہر چیز کا، جان اور مال لگانے کا بھی، اب وہ ٹائم گزر گیا، آپ اس کے بعد لگاتے رہیں، کیا فائدہ؟ جیسے آپ کے پاس کوئی گولڈ کی چیز ہے، آپ آج سوچتے ہیں، کل سوچتے ہیں میں اسے بیچ کے اپنی فلاں ضرورت پوری کر لوں، یا اسے ریپلیس کر لوں، فلاں نیم ڈیزائن کی جویلری فلاں بنا لوں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں اتنی دیر میں کیا ہوا، چیز چوری ہو گئی، کتنی حسرت ہوتی ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی جان بھی ایک ٹائم تک ہے نا ہمارے ہاتھ میں، صحت ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمارا مال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب ہماری آنکھیں دنیا سے گئی، بند ہوئی، بڑھاپا آیا،
بچوں کے پاس چیزیں گئی، اختیار اقتدار گیا، سارا دنیا میں ہی وہ سارا چینج ہو جاتا ہے. آپ کے بچے ہی آپ کے آنے والی نسلیں مالک بن کے بیٹھی بھی ہوتی ہیں. اگر اپنی زندگی میں کچھ نہ لگایا تو بعد والوں نے کیا کرنا لگائے گا کوئی لگائے گا، نصیبوں والے کی بات ہوتی ہے. ایسے ہی یاد رکھیے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ چیزیں جو ہیں وہ چلی جانی ہیں. اگر آج ہم نے سستی کی جنت کے سودے کو پورا کرنے کے اندر، تو یاد رکھیے کہ یہ سستی جو ہے یہ بہت زیادہ حسرتوں کا سبب بن جائے گی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. تو جب جان بھی گئی، مال بھی گئی، تو میرا کیا ہے؟ میرا کیا اختیار ہے اپنے اوپر؟ ہے کوئی اختیار؟ بتائیے مجھے. کوئی اختیار نہیں ہے. پھر آپ دنیا میں اگر کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں گھر خرید لوں، گھر مل گیا، تو پھر کہتے ہیں میرے پیسے بھی واپس کرو. کرتے ہیں ایسے؟ نہیں نا، دے دیے نا، وہ تو دے دیے، اب تو میرا ہے ہی نہیں. یہی چیز ہمیں یہاں پہ بھی سوچنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اس مارکے میں مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ وعدہ اللہ کا، اللہ کے ذمے سچا وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں. اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے کی. یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کی راہ میں لڑنا اور مارنا یہ وہی بات ہے کہ جو جہاد کے اندر قتال کا مقام آتا ہے، یعنی اپنا جی نہیں چراتے، کر گزرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس کا مسلمانوں کو یہاں پہ مقابلہ کرنا پڑا تھا، غزوہ تبوک کے معاملات چل رہے ہیں نا، تو اسی طرف ان کی توجہ دلائی ہے. اور بس یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو اگلی جو آیات ہے نا 112، وہ اسی کے بارے میں آیت ہے. میں 5 منٹ میں پڑھ دوں، ہاں پورا ٹاپک ہو جائے گا. 112 التائبون العابدون الحامدون. یہ جو خوشیاں منائے نا جو لوگ، جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت جن کو دی اور جان اور مال خریدے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ انہیں کیا چیز اپنی زندگی میں لے کر آنی؟ اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا، ایکسپلین کر دیا. قربان جائیے کہ اللہ ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن بھی دیتے رہتے، بتاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. کون ہوتے ہیں جنت کے سوداگر؟ بہت توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر کرنے والے، دین کی خاطر ودن بریکٹ، زمین میں بریکٹ لو، سفر کرنے والے، اللہ کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اصل مومن ہیں. وہی سچے مومن ہیں. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری سنا دو. ابھی آتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان. ایک ایک صفت کو اٹھائیں اور چیک کرتے جائیں کہ میرے اندر یہ ہے یا نہیں ہے. اگر میں جنت کی سوداگر ہوں، کتنا میرا عمل ہے ان چیزوں کے اوپر. تائبون، رجوع اللہ، پہلا قدم اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے. یاد رکھیے کہ جب انسان چلتا ہے نا اللہ کی راہ پر آنے کے لیے، تو شیطان اس کو آ کے فوراً حملہ کرتا ہے، اس کے اوپر پکڑتا ہے، اس کو اللہ کی راہ سے ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گھسیٹ لانے کی کوشش کرتا ہے. اور سم ٹائم انسان آ بھی جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے. وہ سمجھے بین بجا رہا ہوتا ہے یا ٹافی کینڈی پکڑی ہوتی ہے اس نے اپنے ہاتھ میں دنیا کی، انسان اس کی لالچ میں چل پڑتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو توبہ ہے نا، یہ توبہ اس کے قدموں کو مضبوط کرتی ہے، اس کو اللہ کے راستے کے اوپر روکتی ہے. اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور ظاہری بات ہے پھر توبہ جو ہے صرف توبہ نہیں ہے، زبان سے توبہ نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر بھی توبہ ہے. اور اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ نیکیاں کرنا لازمی ہوتی ہیں، تبھی توبہ ویلڈ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ دن میں 70 سے 100 بار توبہ کیا کرتے تھے. گن کے نہیں، گننے والوں نے گنا ہے. اور اتنے بخشے ہوئے انسان کو دیکھیے کہ اتنی دفعہ توبہ کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں میں اور آپ پھر کہاں ہیں. ہمیں تو زبانی توبہ کی بھی ضرورت ہے اور عملی توبہ کی بھی ضرورت ہے. کثرت سے استغفار، دل کی گہرائیوں سچائیوں سے استغفار. یہ نہیں کہ ہاں ہے تو ہم بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، کر لیتے استغفر اللہ، بس اللہ معاف کرے، اللہ وہ جو فلاں فلاں گناہگار ہیں ان کو معاف کرے. نہیں،
اللہ مجھے معاف کرے، اعتراف گناہ، اعتراف ندامت کی جائے، پھر کمپنسیٹ کیا جائے پچھلی غلطیوں کو، اور آگے آنے کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق مانگی جائے. یہ ساری شرائط کے ساتھ توبہ ہوگی. عابدون، عبادت گزار. عبادت کیا ہے؟ ساری زندگی کی عبادت. اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کے جس میں کسی شرک کا شائبہ تک نہ ہو. ہمیں تو یہ نہیں پتا شرک کیا چیز ہوتی ہے. کہاں کہاں ہماری زندگیوں کے اندر شرک ہوتا ہے، کہاں کہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہوتی. ہم نے اور بہت ساری چیزوں کو عبادت کے سینٹر کے اندر داخل کیا ہوا ہوتا ہے. کہاں کہاں کس کس چیز کو ہم پوج رہے ہوتے ہیں دنیا کی. پھر اس میں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں آ جائیں گی عبادت. پھر کیا ہے؟ حامدون، حمد و ثنا کرنے والے، شکر گزار لوگ. دونوں چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. یعنی شکر گزاری کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اعتراف نعمت کرتا ہے. پھر ساححون، سیاحت کرنے والے. ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں اس کے اندر، ساری مشقتیں، ساری قربانیاں، ساری محنتیں. جو انسان دین سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، پھیلانے، پڑھانے، پڑھنے، اپنی زندگی کی راحتیں، لذتیں، امنگیں، خوشیاں قربان کرتا ہے اور وہ پھر اس راستے پر آتا ہے. میں نے جلدی جلدی گزار دیا کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے. اس کو اب آپ خود اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ساری مشقتیں، اب آپ بھی مشقت کر کے آ رہے ہیں الحمدللہ. کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہم اس قدم کے اوپر قدم، راہ پہ قدم رکھ چکے. ساححون، جو آپ مشقت برداشت کر رہے ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے ہو رہی ہے نا. اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی خوشی قربان کر کے آ رہے ہیں. پھر اس ساححون میں رفع عامہ کے کام بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ ویلفیئر کے کام جو آپ لوگوں کے لیے، خدمت خلق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور جہاں پہ ہجرت کی ضرورت ہو، اگر ہجرت ہو تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اور کچھ چیزیں مردوں کے لیے ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی جنگ کا موقع آتا ہے تو پھر مردوں نے کرنا ہے اس کو. پھر راکعون ساجدون، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. نماز کا ذکر تو اب آپ دیکھیں کہ عابدون میں آ گیا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. یہاں کیا ہے؟ نفلی نمازیں ہیں. ہماری تو فرض نہیں پوری، تو نفلی کیسے پوری کریں گے؟ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت ربیہ، وہ رات کو نا پانی کا انتظام کرتے تھے تہجد کے ٹائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ان سے پوچھا، بولو ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. میں دعا کروں گا، تم کیا کرو؟ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اور ہم کہتے ہیں ہم بیٹھے بٹھائے بس چند تعریف کے بول بول لیں، جنت ہمارے لیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سجدے کرو زیادہ سے زیادہ. نفلی عبادت جو ہے نا، وہ نفلی عبادت کی کثرت. اور جو راکعون ساجدون میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، جھک جانا، دب جانا اللہ کی خاطر. اور پھر اگلی چیز کیا ہے؟ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی اور حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ اللہ کی خاطر ہے نا. سوری، اس میں ایک حدیث بھول گئی عاجزی اور انکساری کے حوالے سے. آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. اللہ کی خاطر تواضع ہے. اب امر بالمعروف نہیں منکر، ظاہری بات ہے کہ دوسروں کے خیر اور شر سے بے پرواہ ہو کر زندگی نہیں گزارنی، بلکہ جس طرح خود اپنی اصلاح کرنی ہے ایسے ہی دوسروں کی اصلاح کی طرف رکھتے ہوئے. خاص طور پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جیسے مائیں ہیں، ہمارا گھر ہے، ہماری فیملی ہے، ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے والے بنے. گویا امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک کنجی ہے جو خود کو معروف میں قید کرتی ہے اور منکر سے آزاد کرتی ہے. دونوں کام ہمیں کرنے ہیں. آخری کام والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. تقویٰ، یہ جو حدود کی حفاظت ہے اصل میں تقویٰ کی تعبیر ہے. اور یہ الفاظ جنت کے پورے سودے کو کور کرنے والے ہیں. یہ لحافظون والحافظون لحدود اللہ، حدود اللہ. جنت کا پورا سودا کور ہو گیا کہ ہر کام میں اللہ کے حدود کے نگہبان، محافظ، حدود پر قائم رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی حد ٹوٹنے نہ پائے.
نہ خود توڑتے ہیں نہ توڑنے تو خیر نہیں دیتے، مطلب انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ حدود نہ توڑیں. جیسے ایک باغ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ اس کا جو مالی ہوتا ہے وہ اپنے پورے باغ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، پھولوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، پھلوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی جانور، کوئی گائے بھینس، کوئی پرندے، کوئی شریر لوگ وہ آ کر نقصان نہ پہنچائے. تو اسی طریقے سے جب انسان جنت کا سوداگر ہوتا ہے تو وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق اپنی ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی مالی اپنے باغ کی، کوئی انسان اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. یہ بالکل اسی سینس کے اندر آ جاتی ہے بات. آخر میں اللہ کہتے ہیں وبشر المومنین، ان مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے. کون سے مومنین کو خوشخبری سنا دیں؟ یہ جو شرائط، جنہوں نے شرائط پوری کر لی ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اب آپ دیکھ لیجئے، اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ کس قسم کے جنت کے شدائی اور سوداگر ہیں. کیا صرف بشر المومنین ایسے ہی ہے کہ جی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے، خوشخبری ہو گئی؟ نہیں، یہ سارے کام کریں، جنت کا سودا کریں، خریداری کے لیے ایگریمنٹ، کانٹریکٹ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کر لیا ہم نے، اس کے اندر آ کر جان اور مال کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق لگا کر یہ کام کرنے ہیں. اس کے بعد وہ بشر المومنین آیا. تو اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں جنت کے سودے